اہل ایمان کو کچھ چیزوں سے منع کیا ہے۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ ارشاد ربانی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، یہ پہلی چیز کہ اے ایمان والو بہت زیادہ گمان سے بچو۔ آدمی کسی کے بارے میں کچھ گمان کرتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا گمان کسی کے بارے میں غلط ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان سے بچو۔ ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہیں۔ ولا تجسسوا، اور جاسوسی مت کیا کرو، ٹوہ میں مت رہو کہ دیکھیں بھائی صاحب کہاں جا رہے ہیں، کہاں بیٹھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کسی کی ٹوہ میں مت رہو۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور پھر فرمایا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت مت کیا کرو۔ سمجھ رہے ہیں؟ غیبت، آج غیبت ہمارے سماج میں بہت عام ہے، ہمارے معاشرے میں بالکل رواج ہے اس چیز کا، غیبت کا، چغل خوری کا، اور یہ بہت سنگین گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ پہلے یہ آیت کا ترجمہ سنیے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کیا کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ کوئی پسند کرے گا؟ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کر سکتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، اس چیز کو تم کبھی بھی پسند نہیں کرو گے، ناپسند کرو گے اس کو۔ غیبت جو ہے اتنا سنگین جرم ہے کہ اس کو اللہ رب العزت نے اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھانے کے برابر کہا ہے، کہ جو انسان غیبت کر رہا ہے وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ ایک حدیث مجھے یاد آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان دنیا میں غیبت کرتا ہے، چونکہ غیبت کرنا یہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھانا ہے، جو انسان دنیا میں غیبت کرتا ہے قیامت کے دن اس انسان کے سامنے اس کے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو رکھا جائے گا اور کہا جائے گا لو یہ کھاؤ، اس لیے کہ جب یہ زندہ تھا تب تم نے اس کا گوشت کھایا تھا، آج یہ مرا ہوا اس کو کھاؤ۔ وہ کھائے گا، اس کی شکل بدشکل ہو جائے گی، صورت جو ہے بگڑ جائے گی، وہ چیخے گا، چلائے گا۔ یہ انجام ہے اس انسان کا جو اپنی زبان سے غیبت کرتا ہے۔ یہ زبان کی بہت بڑی آفت ہے، یہ مصیبت ہے۔ اسی لیے مسلسل میں کئی ہفتوں سے اسی چیز کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں کہ اپنی زبان کو لگام دو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اسی میں ہمارے لیے نجات ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے وَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، کہ اسے چاہیے کہ اپنی زبان سے صحیح بات بولے یا پھر خاموشی اختیار کرے، کیونکہ یہ زبان ایسی ہے، اور اس کی مثال اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، سلسلۃ احادیث صحیحہ کی غالباً روایت ہے کہ جس طریقے سے گائے ہوتی نا، گائے یا بھینس چارہ جب کھاتی تو چپڑ چپڑ اس کی زبان چلتی ہے نا،
اسی طریقے سے جو انسان بہت زیادہ اپنی زبان کو چلاتا ہے اس کی مشابہت اس سے دی گئی ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ تو یہ غیبت جو ہے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر کی، وہ انسان اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ آئیے دیکھیے ایک حدیث جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث سنیے کہ غیبت کیا ہے یہ غیبت۔ آج آدمی غیبت کر رہا ہے پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے۔ غیبت کا انجام اتنا سنگین ہے، جرم اتنا خطرناک ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو ہم سب کی ماں ہے نا، ام المومنین ہے نا، جن کا مقام ہے بہت اونچا مقام ہے، جن کے اوپر جب تہمت لگائی گئی تھی، واقعہ افک کے نام سے قرآن میں وہ چیز موجود ہے، اللہ رب العالمین کی برت نازل کی تھی کہ عائشہ سچی ہے، دنیا والے جھوٹے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ان کی برت میں اللہ رب العالمین نے آیتیں نازل کی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات کہی تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں، کیونکہ وہ ناٹی تھی، پست قد تھی، ہے نا، چھوٹے قد کی تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صرف ایک کلمہ کہا تھا، ایک لفظ کہا تھا۔ کیا کہا تھا اللہ کے رسول سے؟ کہ آپ کے لیے تو حضرت صفیہ کا پست قد ہونا یہی عیب آپ کے لیے کافی۔ صرف اتنا لفظ کہ اب وہ ناٹی تھی نا، اسی لیے انہوں نے کہا تھا وہ ناٹی ہے، اور یہ ناٹا ہونا، یہ پست قد ہونا، یہی عیب جو ہے آپ کے لیے کافی ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ جیسے یہ کلمے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے ادا ہوئے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ لقد قلت کلمتن، اے عائشہ سن لو، تم نے ایسی بات کہی ہے، تم نے ایسا کلمہ کہا ہے، ایسا لفظ تم نے کہا ہے، لو مزجت بماء البحر، کہ اگر سمندر کے پانی میں اس کو ملا دیا جائے، سمندر کے پانی میں تمہارا یہ لفظ ملا دیا جائے تو سمندر کے پانی میں بھی کڑواہٹ پیدا ہو جائے۔ یہ کلمہ جو ہے اس کا انجام اور اس کا جرم اتنا ہے کہ سمندر کے پانی پر یہ غالب آ جائے۔ تم نے ایک کلمہ صرف کہا کہ وہ ناٹی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ غیبت کا انجام اتنا خطرناک ہے، اور ہم آج جو ہے بڑے شوق سے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کی، اپنے ہی بھائیوں کی غیبتیں کر رہے ہیں، اس طریقے سے ان کا بیان کر رہے ہیں کہ پسند نہیں آئے گا، آپ کو بھی پسند نہیں آئے گا، بہت اس طریقے سے عیب بیان کیے جاتے۔ دیکھیے صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث بیان کی غیبت کیا ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول نے کس طریقے سے غیبت کی تعریف کی ہے نا۔ راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے اہم صحابی ہیں یہ، سمجھ رہے ہیں؟ خیر بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتدرون ما الغیبہ، اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ بتلاؤ کیا جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ اتدرون ما الغیبہ، میرے ساتھیوں بتلاؤ کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ ایک جواب آیا، قالوا اللہ ورسولہ اعلم، ہمیں معلوم نہیں، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، ہے نا، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو غیبت کیا ہے، سنیے، ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا تذکرہ ایسی چیز کے ساتھ کرنا یا اس طریقے سے کرنا جو اسے ناپسند ہو۔ ذکرک اخاک بما یکرہ،
اپنے بھائی کا ذکر اس طریقے سے کرنا، اس چیز سے کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہو، یہی غیبت ہے۔ صحابہ نے پوچھ لیا، قیل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو کہہ رہے ہیں اگر وہ چیز اس بھائی کے اندر موجود ہے تو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ چیز جو تم کہہ رہے ہو اس کے اندر موجود ہے تو یہی غیبت ہے۔ ہاں، اگر موجود ہے اس کے اندر تو کیا ہے؟ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، یہی غیبت ہے، تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ اور اگر نہیں ہے وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ، اور اگر وہ چیز، وہ برائی نہیں ہے تو پھر تم نے الزام لگایا ہے، بہتان تراشی کی۔ یہ غیبت کی تعریف اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے کی ہے؟ آج ہم اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے عیبوں کو اس طریقے سے بیان کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کس طریقے سے لوگوں کے گناہوں کو عام کیا جا رہا ہے۔ ایک حدیث سنیے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کے بارے میں جو ابھی ایمان لائے ہی تھے لیکن دل کے اندر ایمان پیوست نہیں ہوا تھا، ان سے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو لیکن ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، سنو کہ مومنوں کی، مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو اور جو ان کے عیبوں کے پیچھے مت پڑا کرو، کیونکہ جو انسان کسی بھائی کے عیب کے پیچھے پڑے گا تو اللہ رب العالمین اس کے عیب کے پیچھے پڑ جائے گا، اور جب رب تعالیٰ اس کا پیچھا کر لے تو پھر اس کو سماج میں، پوری دنیا میں رسوا کر کے اس کو چھوڑتے ہیں۔ اور ہم نے پچھلے خطبے میں بتلایا تھا کہ جس بھائی نے دنیا کے اندر اپنے بھائی کے عیبوں پر پردہ ڈال دیا ہے، اپنے بھائی کے عیبوں کو چھپایا ہے، قیامت کے دن یہ نیکی جو ہے، یہ اپنے بھائی کے گناہوں کو چھپانا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا۔ اس لیے یارو، کسی کی برائی کو عام مت کرو، کسی کو سماج میں رسوا مت کرو، کسی کے عیبوں کو بیان مت کرو۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ان چیزوں سے۔ جاسوسی بھی مت کیا کرو کہ دیکھیں فلاں صاحب کہاں بیٹھتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ یہ ساری برائیاں آج ہمارے سماج میں ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا، غیبت یہ ہے کہ اپنے بھائی کا اس طریقے سے تذکرہ کرنا، اس کے عیب اس طریقے سے بیان کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول، جو ہم بیان کر رہے ہیں اگر اس کے اندر وہ موجود ہے تو؟ کہا اگر موجود ہے تو یہ غیبت ہے نا، اور اگر موجود نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ بہتان تراشی ہے، الزام لگا رہے ہیں۔ فقط بہتہو، آپ الزام لگا رہے ہیں، ادھر بھی پھنسیں گے ادھر بھی پھنسیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمیں غیبت سے بھی، بہتان تراشی بھی ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ 80 کوڑے لگائے جائیں گے اگر جو ہے اسلامی حکومت ہے، اسلامی قانون نافذ کیا جائے نا۔ الزام تراشی، بہتان تراشی یہ مومنوں کا شیوا نہیں ہے نا۔ گالی گلوچ یہ مومنوں کا شیوا نہیں ہے۔ لعن طعن کرنا یہ مومنوں کا سیوا نہیں ہے، اور جو اپنے ہی مسلمانوں کو قتل کرنا یہ جو ہے مسلمانوں کا سیوا نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، گالی گلوچ کرنا یہ فسق ہے، اور اسے مارنا، اس سے لڑائی جھگڑا کرنا، اسے قتل کرنا یہ کیا ہے؟ کفر ہے نا۔ آج دیکھیے بڑے دھڑلے سے وہ انہیں گالیاں دے رہے ہیں، وہ ان کی غیبت بیان کر رہے ہیں، وہ ان کی برائیاں اجاگر کر رہے ہیں، یہ پھر بھی ہم مسلمان ہیں۔ کیا یہ حدیث نہیں پڑھی ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا، میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو تانبے کے ناخون دے رکھے تھے، اور ان ناخونوں سے اپنے چہروں کو بھی نوچ رہے تھے اور اپنے سینے کو بھی چیر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل بتلاؤ یہ کون لوگ ہیں، یہ اپنے چہروں، اپنے سینوں کو کیوں نوچ رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبتیں کر کے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا کرتے تھے نا۔ یا ہؤلاء یاکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں
جو اپنے یا لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، اور ہم نے بتلایا بھی کہ یہ غیبت کرنا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے، تو کیا تم پسند کرو گے گوشت کھانا؟ نہیں پسند کرو گے۔ جب نہیں پسند کرو تو پھر یہ عیب ایک دوسرے کے برائیاں اس طریقے سے جو ہمارے سماج میں چل رہا ہے، آپ جانتے ہیں ہے نا، کیا یہ آیتیں سورہ حجرات کی وہ آیت اور یہ حدیث جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا ہے، اور پھر وہ حدیث جو ابھی ہم نے پیش کی معراج والی، کیا یہ حدیثیں مسلمانوں کے پاس نہیں پہنچی ہے نا، کہ ایک دوسرے کے عیب بیان کیے جا رہے ہیں، دھڑلے کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں؟ تو یہ غیبت کرنا بڑا سنگین جرم ہے، اور یہ زبان سے ہوتا ہے، اسی لیے ہمیں اپنی زبان سے اس برائی کو بھی نہیں کرنا ہے۔ اور اس کے بعد چغل خوری، یہ بھی تو زبان سے ہی ہوتی ہے نا، زبان سے ہوتی ہے نا چغل خوری۔ یہاں میرے پاس آیا، اس کی برائی بیان کر رہا ہے، اس کی خامیاں بتلا رہا ہے، اس کے پاس گیا تو میری خامیاں ان سے بیان کر رہا ہے، جو میرے تعلقات ہیں وہ سارے تعلقات خراب ہو جائیں، اور پھر کیا ہوتا ہے نتیجہ؟ مار پیٹ کی نوبت آتی کہ نہیں آتی ہے نا؟ یہی تو ہوتا، ہمارے سماج میں یہی تو ہو رہا ہے۔ وہ ان کی برائیاں بیان کر رہے ہیں ہم سے، اور جب ان کے پاس جاتے ہیں تو ہماری برائیاں ان کے بیان کر رہے ہیں، ہماری برائیاں ان کے پاس بیان کر رہے ہیں۔ اور اسی وجہ سے تعلقات جب بگڑتے ہیں، خراب ہوتے ہیں، دوریاں پیدا ہوتی ہیں، اور جب دوریاں پیدا ہوتی ہیں تو نفرتیں ہوتی ہیں، اور جب نفرت دل میں پنپ جاتی ہے تو پھر مار پیٹ کی نوبت آ جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے بھی روک دیا ہے، اور یہ چغل خوری کرنا بھی بڑا سنگین جرم ہے، بڑا سنگین جرم ہے۔ دیکھیے وہ روایت سنیے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس کے، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے، 2 قبروں کے پاس سے گزرے، وَإِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، اور ان دونوں کو عذاب ہو رہا تھا، ہے نا۔ 2 قبریں بنی ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، اور ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا تھا، ہے نا۔ اور راوی کا خیال ہے کہ یہ بڑا کوئی معاملہ نہیں تھا، لیکن حقیقت میں وہ بڑا گناہ تھا جس کی وجہ سے ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ وہ گناہ کیا تھا؟ اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، ان میں سے ایک اپنی زندگی میں چغل خوری کیا کرتا تھا، اس چغل خوری کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا تھا قبر کے اندر اس کو، ہے نا۔ چغل خوری کی وجہ سے قبر کے اندر اس کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ اور دوسرا کہ اپنے پیشاب جب کرتا تھا نا تو اس کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، کھڑے ہو کر دیکھیے، یعنی بالکل حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ہے نا۔ نہ تو یہ ہمارے کیا مسلمان کبھی ناپاک ہوتا ہے؟ ہوتا ہے ناپاک؟ آج پوچھئے بڑے بڑے نوجوان ہمارے مسلم سماج کے، ہمیں بڑا کیا بولتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے پاس حق ہے، حق ہوتے ہوئے بھی، اسلام کی تعلیم ہوتے ہوئے بھی، عرش والے کا اصول ہوتے ہوئے بھی، کتاب و سنت ہوتے ہوئے بھی، یہی کتاب ہے جس کی وجہ سے مسلمان بلندیوں پر تھے جب اس کو اپنایا تھا، اور اسی کتاب کی وجہ سے آج مسلمان نیچے چلے جا رہے ہیں، ہر موڑ پر ان کو رسوائی آ رہی ہے، ذلتیں ان کو اٹھانی پڑ رہی ہیں، تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ غیر مسلم جو سب کو مانتا ہے، اس کے کئی خدا ہیں، انا وہ لوگ جو ہے صبح اٹھتے ہیں فجر میں بہت پہلے اٹھ کر کے اپنے معبودوں کی عبادت کری آتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، اور ہمارے قوم کا نوجوان، ہماری قوم کے نوجوان اور یہ امت مسلمہ اس طریقے سے بیدار ہے کہ 9 بجے 10 بجے 11 بجے اٹھے گی، کیا رب کی عبادت کرے گی؟ بڑی ہے تو ذلت میں نہیں، ہم ذلتیں ہم نہیں اٹھائیں گے تو کون اٹھائے گا، ہے نا۔ ہمارے پاس سچائی ہے، حق ہے، اس کے باوجود بھی ہم سمجھ نہیں رہے ہیں، اور رب کی مار ہمارے اوپر پڑتی جا رہی ہے۔ ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے، ہے نا۔ وہ ان کے بارے میں تو کیا ہے کہ پتہ ہی نہیں کہاں کی گرد کہاں کی کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے معبود کی عبادت کرتے ہیں، اور ہمارے پاس سچ ہے، سچائی ہے ہمارے پاس، ہم جانتے ہیں کہ ہمارا رب کون ہے، ہمارا معبود کون ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنے معبود کے سامنے آنے کو تیار نہیں ہے۔ بڑی حیرت کی بات ہوتی ہے۔ اور اوپر سے جب کہو رہے مولوی صاحب، کہیں گے مولوی صاحب کیا کریں، ناپاک ہے، کیا کریں، ناپاک ہے، کیا ناپاک، کیا کر لیں؟ کھڑے کھڑے جب پیشاب کرو گے
ہے نا، اور بیٹھ کے پیشاب کرو گے تو استنجا وہ پانی بھی نہیں لوگے، ڈھیلے کا بھی استعمال نہیں کرو گے، تو کیا ہے یعنی اس طریقے سے. اور یہ سب تربیت پہ ہوتا ہے، تربیت پہ سمجھ لی، تربیت کیسی ہونی چاہیے، ہے نا، اولاد کی تربیت پہ یہ سب ہوتا ہے نا. شروع ہی سے مائیں جب اس کو سکھاتی ہیں تو بچے کی، جیسے ایک پودا آپ لگائیں، پودا ہے نا، آپ اس کی دیکھ بھال نہیں کریں گے تو پودا بڑا نہیں ہوگا، سوکھ جائے گا، سمجھ رہے ہیں. اسی طریقے سے بچے بھی ہیں، ان کی تربیت آپ جس طریقے سے ڈھالو گے، جس سانچے میں ڈھالو گے، اسی سماج میں، اسی رنگ میں وہ ڈھلتے چلے جائیں گے. اس لیے ہمیں ان کی اچھی تربیت کرنی چاہیے. آج اگر ہم ان کی اچھی تربیت نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن ہم جواب دہ ہوں گے. سمجھ رہے، کوئی نہیں بچے گا، ہم نہیں بچیں گے، آپ نہیں بچیں گے، کوئی نہیں بچ سکتا ہے. کیونکہ صحیح مسلم کو روایت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، بہت لمبی روایت ہے، ایک ایک کا تذکرہ اللہ کے رسول نے کیا ہے. حاکم ہے تو وہ رعایا کا کس طریقے سے خیال رکھ رہا ہے، جو گھر کا مالک ہے وہ گھر والوں کا کس طریقے سے خیال رکھ رہا ہے، کس طریقے سے تربیت کر رہے، سارے سب جو ہے ذمہ دار ہوں گے، سب سے سوال کیا جائے گا. خیر بات ہماری دوسری طرف جا رہی ہے. میں کہہ رہا تھا کہ مسلمان کبھی نجس نہیں ہوتا. مولوی صاحب نجس ناپا ان المسلم لا ینجس، اگر کبھی بائی چانس نجس ہو بھی جاؤ تو اللہ رب العالمین نے بہت سارے سسٹم رکھے. پانی بھی ہے، اگر پانی تمہیں نقصان پہنچاتا ہے تو پھر تیمم کر لیا کرو، مٹی کا استعمال کر لیا کرو. قرآن پڑھو گے تو یہ سب کچھ معلوم ہوگا. آپ کو غسل جنابت بھی اگر کرنا پڑ جائے اور آپ کو پانی نقصان دے رہا ہے تب بھی آپ کے اوپر نماز واجب ہے، ضروری ہے. آپ تیمم کریے، مٹی کا استعمال کیجئے، نماز معاف نہیں ہو سکتی ہے. لیکن کیا کریں مولوی صاحب، ناپاک ہیں، کچھ نہیں، تو ہم نے قرآن پڑھا نہیں تو ہمیں معلوم کیا کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. خیر تو ایک کو عذاب اس وجہ سے دیا جا رہا تھا کیونکہ وہ چغل خوری کرتا تھا دنیا کے اندر، ہے نا. یہ چغل خوری بہت بڑا جرم ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا لا يدخل الجنت نمام، اور دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، کہ جو ہے چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. یہ زبان سے چغلی ہوتی ہے نا، چغل خوری زبان سے ہی تو ہوتی ہے، غیبت زبان سے ہوتی ہے. یہ دو سنگین جرم ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. ہمیں ان دونوں جرموں سے بھی اپنی زبان کو جو ہے بچانا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ ان کا انجام بہت ہی برا ہے. اس لیے ہم نے اس سے پہلے بھی باتیں بیان کی تھیں، خلاصے کلام سب کا یہی ہے کہ ہم اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں، کسی کا عیب بھی نہ بیان کریں، اور نہ کسی کی چغل خوری کریں، نہ کسی کو گالی گلوچ کریں، نہ لان تان کریں، نہ کسی کو برے القاب سے پکاریں، نہ کسی کا مذاق اڑائیں. سمجھ رہے یہ ساری برائیاں ہیں جو ہمارے سماج میں عام ہیں. ہمیں اپنے آپ کو بھی اور اپنے سماج کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں جو باتیں بیان کی ہیں، الہ العالمین ہم کو بھی سمجھنے کی اور سامعین کو بھی سمجھنے کی اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. پروردگار عالم ہم سب کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. الہ العالمین جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. الہ العالمین امت مسلمہ کی حفاظت فرما. الہ العالمین جو ظالم حکمراں ہمارے سروں پر مسلط ہے، اے اللہ کوئی موسیٰ بھیج دے تاکہ یہ ظالم حکومت جو ہے ختم ہو جائے. الہ العالمین جس طریقے سے تو نے نمرود کو، صداد کو، فرعون کو غرق کیا تھا ہے نا، اور جو ہے ان کے تخت کو الٹ دیا تھا مولا کریم، اسی طریقے سے اس کے بھی تخت کو الٹ دے. الہ العالمین مسجدوں کی، درسگاہوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین جو تیرے دین کی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، تیرے دین کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، مولا کریم غیب سے ان کی مدد فرما. الہ العالمین ہم سب کو ہر وقت اپنی امان میں رکھنا. الہ العالمین ہم سب کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمانا. آمین. اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان پر اور سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب اس دنیا سے اٹھانا کلمہ توحید پر اللہ ہم سب کو اٹھانا. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی النبی.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر قوموا للصلاة